قدیم ہے اللہ، رحیم ہے رحمان ہے عظیم ہے اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، صدق الله مولانا العظيم۔ ادھر آ جائیے مولانا، یہاں آ جاؤ۔ ہٹ جاؤ مولانا بیٹھنے، تشریف رکھو۔ تم بڈھے نہیں ہو گئے، ہم بڈھے ہو گئے۔ بزرگوں اور بھائیوں، دنیا شور سے بھر گئی ہے، اس وجہ سے ہمارے کان بھی بہرے ہو گئے۔ یہ جو آسمان زمین کے بیچ میں فضا ہے، اسپیس، اس میں جب شور بھر جاتا ہے تو آواز پاس نہیں ہوتی۔ آج ساری فضا شور سے اتنی بھر گئی ہے کہ آواز پاس نہیں ہوتی، ورنہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ تھے، 1,24,000 صحابہ تھے۔ ان میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے جو تقریر فرمائی ہے وہ اونٹنی پر بیٹھ کر تقریر فرمائی ہے، کیونکہ مجمع بہت بڑا ہے تو اونٹنی پر بیٹھ کر حضور نے تقریر فرمائی ہے، اور پورا مجمع اس آواز کو ایسے سن رہا تھا جیسے میرے قریب ہی حضور بول رہے ہیں۔ 1,24,000 کا مجمع کتنا پھیلاؤ ہوگا، اتنے پھیلاؤ پر آواز اتنی پہنچ رہی تھی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تو حضور کا معجزہ تھا، معجزہ بے شک معجزہ تھا، لیکن معجزے کے علاوہ یہ بات بھی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک موقع پر مدینہ منورہ سے دور
حکومت کے جو زکوٰۃ کے اونٹ تھے وہ اونٹ چرتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں چرتے تھے. اس کے اوپر ڈاکہ پڑا تھا. ایک عبد الرحمن فزاری تھا، اس نے اس پر حملہ کیا تھا اور وہ اونٹ لوٹ کر لے کر چلا تھا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے پکارا تھا، مدینہ کے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا تھا. وہاں سے مدینہ 10 مائل ہے، 10 مائل کے فاصلے پر وہ ہے. وہاں سے پکارا تھا تو مدینہ کے ایک ایک گھر میں آواز پہنچ گئی تھی. یہاں تو آپ معجزہ نہیں کہیں گے، یہ تو ایک صحابی کا فعل ہے. 10 مائل سے اور مدینہ کے ایک ایک گھر میں آواز پہنچ گئی تھی. رات میں، رات کا وقت تھا، رات میں اس نے ڈاکہ ڈالا تھا. ارے کیوں اسے پریشان کرو، چلنے کا کچھ نہیں ہے. اب یہ جب تقریر شروع ہو اس وقت ٹھیک کرنے کا یہ ہے. 24 گھنٹے کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک نہیں کر رہے تھے. تو پہلے سے سب سیٹ کر کے نظام رکھنا چاہیے. اب جب کام شروع ہوا تو اب انگلی کر رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس کو تو آپ معجزہ نہیں کہیں گے. اور یہ طلبہ ہیں دارالعلوم دیوبند کے. جب ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو صرف ایک لاؤڈ اسپیکر تھا، دارالعلوم دیوبند میں لاؤڈ اسپیکر تھا. جب اس کی اذان فجر میں ہوتی تھی تو صرف دیوبند میں نہیں، دیوبند سے باہر 15 کلومیٹر تک آواز جاتی تھی. اب یہ صورتحال ہے کہ دیوبند میں ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر ہے اور دارالعلوم میں اذان ہوتی، میرے گھر آواز نہیں آتی. وہ کیا ہے؟ وہی فضا شور سے بھر گئی، اور جتنی فضا شور سے بھری ہوئی ہوگی آواز پاس نہیں ہوگی، آواز ٹکرائے گی، روکے گی. اسی لیے فجر میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دو تو دور تک آواز جائے گی، 2 پہ ظہر اثر میں نہیں جائے گی. کیونکہ لوگ جو بولتے ہیں، یہ لوگوں کا بولنا، یہ شور بھی اوپر جاتا ہے اور اوپر جا کر فضا میں سارا ریکارڈ رہتا ہے. اور یہ بات تو اب سائنسدانوں نے مان لی ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں تب سے جو کچھ انسان بولے ہیں وہ سب بولا ہوا فضا میں ریکارڈ ہے. یہ سائنسدانوں نے یہ بات مان لی ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے آج تک جتنے انسان جو کچھ بولے ہیں وہ سب فضا میں ریکارڈ ہے. تو فضا میں تو ریکارڈ ہے ہی، زمین میں بھی ریکارڈ ہے. یہاں تک تو سائنسدان پہنچے ہی نہیں. ہم جو کچھ زمین پر کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں، وہ سب زمین میں ریکارڈ ہے. پتہ نہیں سائنس کب پہنچے گی یہاں تک. حدیثوں میں اس کی اطلاع دی گئی ہے، حدیثوں میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ قیامت کے دن جس بندے نے زمین کے جس حصے پر اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے، وہ زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا. زمین کا وہ ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا کہ فلاں بندے نے مجھ پر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. اور خدا نہ خواستہ کوئی برا کام کیا ہے تو وہ برے کام کی بھی وہ زمین گواہی دے گی. اس حدیث کا صاف مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ریکارڈ نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اور یہ مضمون تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یا بولتا ہے تو 2 نامہ اعمال لکھنے والے ہر وقت تیار ہیں، دونوں ریکارڈ تیار کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے اعمال کا، اقوال و افعال کا ریکارڈ ہمارے بدن کے اندر ہے. بدن میں کہاں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن کریم میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب کافر انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر تالا ڈال دیں گے اور اس کے آنکھ سے کہیں گے، کان سے کہیں گے، ہاتھ سے کہیں گے، پیر سے کہیں گے، تمام اعضاء سے کہیں گے، وہ اعضاء سب گواہی بولیں گے. یہ سب قرآن و حدیث میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اس جسم کے اندر ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے.
وہ دو فرشتے جو اچھائی اور برائی کا ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ تو کہیں ہے، اور وہ قیامت کے دن صحیفہ نامہ اعمال اڑائے جائیں گے اور ہر ایک کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں وہ نامہ اعمال پہنچے گا۔ وہ ریکارڈ تو ہے ہی، خود جسم کے اندر ریکارڈ ہے، خود اوپر فضا میں ریکارڈ ہے، فضا میں ریکارڈ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کہے الحمدللہ تو فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی پوری فضا بھر جاتی ہے اللہ کی تعریف سے۔ جب آدمی کہے سبحان اللہ تو آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری فضا اللہ کی پاکی سے بھر جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو بولتے ہیں وہ اوپر جا کر کے پھیل کر کے سارا ریکارڈ رہتا ہے، زمین میں ریکارڈ رہتا ہے، ہمارے بدن میں ریکارڈ رہتا ہے، اور دو فرشتے ریکارڈ تو تیار کر ہی رہے۔ ابھی سائنس تو کہیں بھی نہیں پہنچی، سائنس تو ابھی کہیں بھی نہیں پہنچی، معلوم نہیں کب پہنچے گی اور ان تمام چیزوں کے کب پتے لگائے گی۔ اس قرآن اور حدیثوں میں ان باتوں کے بہت پہلے سے خبریں دے دی گئی، لیکن قرآن و حدیث میں جو خبریں دی گئی ہیں وہ اجمالی خبریں دی گئی ہیں، ڈیٹیل نہیں بتائی گئی۔ ڈیٹیل بتانا یہ سائنس کا کام ہے۔ انبیاء جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سائنس کی تعلیم دینے کے لیے تشریف نہیں لاتے، ہسٹری کی تعلیم دینے کے لیے تشریف نہیں لاتے، جغرافیہ سمجھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے، میتھ سمجھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے۔ انبیاء تو اللہ کے یہاں سے ایک گائیڈنس آتی ہے، ایک ہدایت آتی ہے، اس ہدایت کو سمجھانے کے لیے انبیاء تشریف لاتے ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کہ بندہ کون سے کام کرے گا تو اللہ کا وصل نصیب ہوگا، اللہ سے جڑے گا، اور کون سے کام کرے گا تو اللہ سے دور ہوگا، اللہ کا ناپسندیدہ ہوگا۔ بس یہی ایک ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء تشریف لائے ہیں۔ ہمیں کھیت میں ہل کیسے چلانا ہے اپنی عقل سے چنا پھوڑ لو، انبیاء ہل چلانا سکھانے نہیں آتے۔ ہمیں کنواں کھود کر کے اس میں سے پانی کیسے نکالنا ہے، بورنگ کیسے کرنی ہے، اپنی عقل سے چنا پھوڑ لو، انبیاء اس لیے تشریف نہیں لاتے۔ حسابات ہیں، ان حسابات کو کیسے کیا جا کرو، اپنی عقل سے انسان کرتا ہے، انبیاء یہ سکھلانے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ انبیاء تو صرف ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے مولوی بنانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے مولوی بنانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، اور 8 سال پڑھتا ہے تب مولوی بنتا ہے، لیکن پہلے سال سے جو اس کی پڑھائی شروع ہوتی ہے وہ مولوی بنانے کے لیے۔ پہلے سر میں نحو صرف عربی موٹا موٹا پڑھاتے ہیں، یہ جو نحو صرف گرامر پڑھا رہے ہیں مولوی بنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور مولوی بنے گا 8 سال کے بعد۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ قرآن گائیڈنس ہے متقیوں کے لیے۔ ابھی متقی نہیں بنے، وہ تو بنیں گے، لیکن یہ قرآن آیا ہے متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے۔ اس قرآن کی ہدایت پر آدمی چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، ایک دن متقی بنے گا۔ مدرسے کی تعلیم لیتا رہے گا، لیتا رہے گا، 1 سال 2 سال 3 8 سال تعلیم لے چکا، اب مولوی بنا، لیکن مدرسوں کی تعلیم مولوی بنانے کے لیے۔ ایسے قرآن کریم گائیڈنس ہے پرہیزگاروں کے لیے، لیکن ایک دم پرہیزگار نہیں بن جاتا، ایک لمبا عرصہ قرآن کی ہدایت پر چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ متقی اور پرہیزگار بنے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے، ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کریم آیا ہے متقیوں کی رہنمائی کے لیے۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب متقی اور پرہیزگار ہے تو اس کو گائیڈنس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص نیو یارک کے سارے راستے جانتا ہے، اس کو روڈ میپ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا میں نے جواب دیا ہے
کہ متقی ایک دن پہلے دن نہیں بن جائے گا. جیسے مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ مولوی بننے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ 8 سال کے بعد مولوی بنے گا. لیکن آج پہلے سال میں جو اس نے عربی صرف نحو شروع کیا ہے وہ مولوی بننے کے لیے شروع کیا ہے، منزل 8 سال کے بعد مولوی بنے گا. اسی طریقے پر میرے بھائیوں یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلے دن متقی نہیں بن جائے گا. متقی بننے کے لیے ایک لمبا وقت لگے گا، اس وقت کے بعد میں وہ متقی اور پرہیزگار بنے گا. لیکن بنے گا کب؟ 8 سال پڑھے گا تو مولوی بنے گا. کود کرے ایک دم کوئی مولوی نہیں بنتا. ایسے ہی قرآن کی ہدایات پر، رہنمائی پر چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ متقی پرہیزگار بن جائے. بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء ایک مشن لے کر آتے ہیں، ان کا ایک ہی مشن ہے. دوسری سب چیزیں وہ انبیاء سکھلانے کے لیے نہیں آتے ہیں. لہذا یہ جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے وہ بالاجمال بیان کیا ہے. اتنی بات متقی بننے کے لیے کافی ہے. آدمی کو یہ معلوم ہو کہ مجلس میں فلاں صاحب بیٹھے ہیں، ان کے جیب میں ٹیپ ریکارڈ آن ہے، تو سامنے والا بولتے ہوئے احتیاط سے بولے گا کہ جو بولوں گا وہ ٹیپ میں جائے گا. CID آتے ہیں نا، جیب میں ٹیپ لے کر آتے ہیں آن کرتے، تو ان سے بات کرتے ہیں. آدمی محتاط ہے کہ ہم بولیں گے تو اڑ نہیں جائے گا، اس کی جیب میں ٹیپ ہے اور وہ آن ہے، وہ سب پکڑے گا. تو انبیاء نے یہ بتلا دیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ بولتے ہو، جو تمہارے نقل و حرکتیں ہیں وہ اوپر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، زمین میں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، تمہارے بدن میں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور تمہارے دائیں بائیں 2 فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. لہذا سنبھل کر زندگی گزارو. تم یہ سمجھو کہ ہم نے کیا اور اڑ گیا، کچھ نہیں جاتا ہے. ہر چیز کی ہوئی اور بولی ہوئی سب ریکارڈ ہے. تو چونکہ ہدایت سے تعلق رکھنے والا بھائی اتنا پوائنٹ کافی تھا، اس کی ڈیٹیل بتلانا ضروری نہیں. اور ڈیٹیل سائنس والے بتائیں گے، وہ جب اپنی عقل سے بڑھیں گے بتلائیں گے. باقی اس نے بالاجمال قرآن و حدیث نے بتلا دیا کہ تمہاری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی. بس اتنی بات تقوی اور پرہیزگاری اور بندے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے اور نیکیوں پر ابھارنے کے لیے. نیکیاں کرو، جتنی نیکیاں کرو گے سب ریکارڈ ہے، کوئی ضائع نہیں. تو یہ بات میں نے ویسے ہی بات شروع کی تھی. اس بات کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو خوب اچھائیاں کرنی چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. نہیں. اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کیے ہوئے کا کسی کو کیا پتہ ہے. قرآن کریم میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسا انصاف کہ کسی پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا. ظلم کسی پر نہیں ہوگا. انصاف کی ترازو. اگر کسی پر ذرہ بھر ظلم ہو جائے تو انصاف کی ترازو کیا ہوئی؟ وہ ایسی انصاف کی ترازو ہے کہ کسی پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا. ظلم کیا ہے؟ نہ کردہ گناہ کی سزا دے دی جائے تو یہ ظلم ہے. ایک گناہ نہیں کیا اور سزا دے دی گئی تو یہ ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ ایک گناہ کیا سزائیں 2 دے دی، یہ ظلم ہے. ہم نے ایک گناہ کیا تھا 2 سزائیں کیوں؟ لیکن نیکی نہیں کی اور ثواب دے دیا جائے تو یہ ظلم نہیں، یہ تو فضل ہے اللہ کا. نیکی نہیں کی ثواب دے دیا اللہ نے
یہ ظلم نہیں، یہ تو فضل ہے. ایک نیکی کی اور 10 ثواب دے دیے، 10 گنا ثواب دے دیا، یہ ظلم نہیں، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، شریعت کا قرآن و حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ الحسنۃ بعشرۃ امثالھا، ایک نیکی کرو 10 گنا ثواب ملے گا. اور اسی طرح حدیثوں میں ایک حدیث ہے کہ بندہ تندرستی کے زمانے میں پابندی سے ایک عمل کرتا رہا، پھر ہو گیا وہ بیمار یا ہو گیا وہ بوڑھا، اب بوڑھاپے کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن جوانی میں تندرستی میں وہ پابندی سے عمل کرتا تھا، اور بیماری میں بھی اس کا جذبہ ہے، بڑھاپے میں بھی اس کا جذبہ ہے وہ عمل کرنے کا، لیکن بڑھاپے کی مجبوری میں نہیں کر پاتا اور بیماری کی مجبوری میں وہ نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ تندرستی میں جو عمل کرتا تھا، مثلا تہجد پڑھتا تھا، اس کا یہ عمل کنٹینیوس لکھتے رہو. میرا یہ بندہ جوانی میں جو عمل کرتا تھا، نیک کام کرتا تھا، نفل روزے رکھتا تھا، نفل نمازیں پڑھتا تھا، تلاوتیں کرتا تھا، اس کا یہ عمل کنٹینیوس لکھتے رہو. اگر میں اس کو یہ بڑھاپے کے اندر مبتلا نہ کرتا تو یہ عمل کرتا. معلوم ہوا کہ بغیر عمل کیے بھی اللہ ثواب دیتے ہیں، اور ایک عمل کا 10 گنا ثواب دیتے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ ظلم نہیں ہے. ظلم یہ ہے کہ نہ کیے ہوئے گناہ کی سزا دی جائے، یا ایک گناہ کی 2 سزائیں دے دی جائیں، یہ ظلم ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ ظلم نہیں. اسی طریقے سے ایک نیکی کی اور کوئی ثواب نہیں ملا، یہ بھی ظلم ہے. اس نے نیکی کی اور بیچارے کو ثواب کوئی نہیں ملا، یہ ظلم بھی اللہ کے یہاں نہیں. تو فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے اور کسی بندے پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، بندے کا عمل رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ہوا تو ہم اس عمل کو لے آئیں گے. وہ ترازو میں آئے گی اور تلے گی، اچھا عمل بھی آئے گا، برا عمل بھی آئے گا. اتنا چھوٹا عمل تو کہیں بھی رل سکتا ہے، کہیں بھی ضائع ہو سکتا ہے، کون اس کو احاطہ کر کے لائے گا؟ اللہ فرماتے ہم لائیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کرنے کے لیے کافی. اللہ لطیف و خبیر ہیں، ذرے ذرے کا ان کو علم ہے، لہذا ان کے لیے اتنے باریک سے باریک عمل کو لے آنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل؟ تو اللہ جل شانہ عم نوالہ کا ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ بھر، ذرہ جانتے ہو، روشن دان میں سے دھوپ آ رہی ہے، آپ قالین کے اوپر یوں پیر ماریں تو اس میں سے گرد اڑے گی اور دکھے گی نہیں، لیکن جب وہ گرد کے اجزاء دھوپ میں سے پاس ہوں گے تو نظر آئیں گے. یہ ذرے ہیں جو نظر نہیں آتے، جس کے لیے خوردبین سے نظر آئیں گے، یا دھوپ کے اندر سے جب پاس ہوتے ہیں تب نظر آتے ہیں. اتنا ذرہ بھر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو وہ بھی اس نیکی کو دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ بھر برائی کی ہے تو وہ بھی اس برائی کو دیکھ لے گا. لہذا میرے بھائیوں، ہمیشہ اسے ذہن میں بات رہنی چاہیے. قرآن و حدیث نے 2 ٹوک واضح کر کے بتلایا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ بولتے ہو، جو کچھ تمہاری نقل و حرکت ہے، وہ اوپر بھی ریکارڈ ہے، فضا میں بھی، زمین میں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، تمہارے بدن کے اندر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور 2 فرشتے تیار ہیں جو ہر چیز کا ریکارڈ کر رہے ہیں. تو بات اس پر شروع ہوئی تھی کہ ہمارا بولا ہوا اوپر جاتا ہے، اور اوپر جب جا کر فضا شور سے بھر جاتی ہے تو پھر آواز پاس نہیں ہوتی،
اب یہ صورتحال ہے، لہذا آواز سننے میں دشواری پیش آتی ہے اور لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے اس کی کوئی زیادہ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بہت دور تک آواز خود ہی جاتی تھی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ پاک جل شانہ عمن والہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی ایگزامپل جن پر تورات لا دی گئی، یعنی وہ نہیں لینا چاہتے تھے، زبردستی دی، لا دی ہم نے ان پر، مگر انہوں نے اس تورات پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے تورات دی ان کو، مگر انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا۔ ان کی ایگزامپل، مثال، کہاوت، حالت کیسی ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها اے لم یعملوا بها۔ ہم نے ان پر تورات لا دی، ان کو تورات دی، مگر انہوں نے اٹھایا نہیں، یعنی تورات پر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال ہے گدھا جس پر آپ کتابیں بھر دیں، قرآن شریف بھر دیں، بخاری شریف بھر دیں، ترمذی شریف بھر دیں، گدھے پر ساری کتابیں لدی ہوئی ہیں اور گدھا گدھا ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ پھر قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے، یہ بہت بری مثال ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کی بہت بری مثال ہے۔ اس ٹکڑے میں کیا کہا کہ کسی کو اس مثال کا مصداق نہیں بننا چاہیے، یہ بہت بری مثال ہے، کسی کو اس مثال کا مصداق نہیں بننا چاہیے۔ ایسا ہی ایک دوسری حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس لنا مثل السوء العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ۔ حضور نے فرمایا ایک بہت بری مثال ہے، ہمیں اس مثال کا مصداق نہیں بننا چاہیے۔ لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے یہ بری مثال جو حضور آگے بیان کریں گے، اس بری مثال کا مصداق کسی مسلمان کو نہیں بننا چاہیے، یہ پہلے سے بتا دیا۔ پھر فرمایا کہ کسی کو کوئی گفٹ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے ایک کتے نے کھایا 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 اوور لوڈ کر دیا، پھر چلا تو چلا، چل نہیں سکا تو ایک جگہ پر اس نے قے کر ڈالیے اور اپنا پیٹ ہلکا کر دیا اور پیٹ ہلکا کر چلا گیا۔ دوسرے دن تیسرے دن اس کو کتے کو کھانے نہیں ملا، بھوکا ہوا تو اپنی کی ہوئی قے پر سے گزرا تو اسی کو چاٹ کر اپنا پیٹ بھر لیا۔ یہ مثال ہے اس آدمی کی جو گفٹ دے کر واپس لیتا ہے۔ کسی مسلمان کو اس مثال کی مصداق نہیں بننا چاہیے۔ اسی طریقے پر قرآن نے کہا کہ یہ مثال بہت بری مثال ہے، کسی کو اس مثال کا مصداق نہیں بننا چاہیے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی دو صورتیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی دو صورتیں ہیں، ایک عقیدے سے جھٹلانا، قول سے جھٹلانا، منہ سے جھٹلانا، یہ تو کفر صریح ہے، اور ایک ہے عمل سے جھٹلانا۔ منہ سے تو انکار نہیں کر رہا مگر اس کا عمل بول رہا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتا، اگر اس بات کو مانتا ہوتا تو یہ کیوں نہیں عمل کر رہا۔ ایسا جو عملی انکار ہوتا ہے یہ کفر عملی کہلاتا ہے۔ ایسے نفاق بھی عملی ہوتا ہے، ایک عقیدے کا نفاق ہوتا ہے، ایک عمل کا نفاق ہوتا ہے۔ ایسے کفر ایک عقیدے کا ہوتا ہے، ایک عمل کا نفاق ہوتا ہے۔ یہ جو غیر مسلم ہے یعنی نن مسلم، مسلمانوں کے علاوہ جتنے ہیں، یہ سب کافر ہیں عقیدے اور قول سے۔ ان کے عقیدے میں کفر ہے، ان کی زبان پر کفر ہے،
یہاں رک کر کے ایک نقطہ میں سمجھاؤں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے بھی یہ سوال کبھی آیا ہوگا، کہ یہ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات شریف کو مانتے ہیں، آسمانی دین مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، یہ کافر کیسے؟ یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل شریف کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، پھر وہ ایک کے 3 پارٹس اور حصے کرتے ہیں، وہ الگ ہے. وہ کہتے ہیں 3 in 1، ایک 1 میں سے پھر 3 نکالتے ہیں، لیکن وہ 1 مانتے ہیں، ایک خدا مانتے ہیں، ایک خدا مانتے ہیں، اس کا رسول مانتے ہیں، اس کی کتاب مانتے ہیں، پھر یہ کافر کیسے ہیں؟ کچھ لوگوں کو بڑا اشکال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، پیپل آف بکس، یہ کافر نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت و جہنم کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، پھر یہ کافر کیسے ہو جائیں گے؟ اس کے 2 جواب ہیں، ایک نقلی اور ایک عقلی. نقلی جواب تو آج ہمارے امام صاحب نے نماز میں پڑھا تھا، یہ اونچی ٹوپی والے امام صاحب، وہ دوسرے امام صاحب نہیں. آج انہوں نے سورہ بینہ پڑھی تھی، عشاء میں پڑھی تھی، عشاء میں سورہ بینہ پڑھی تھی. سورہ بینہ میں 2 جگہ پر اہل کتاب یہود و نصارہ پر الذین کفروا کا اطلاق ہے. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین الی آخرہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ریجیکٹ کیا. پھر آگے مضمون پھر اسی صورت میں آگے جا کر ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے اور مشرکین میں سے جنہوں نے ریجیکٹ کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، پھر ان کا انجام سنایا گیا. تو 2 جگہ پر اہل کتاب پر الذین کفروا کا اطلاق ہے. لہذا نقلی دلیل تو یہ ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، عربی زبان سمجھتا ہے، اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. اور عقلی دلیل یہ ہے کہ لفظ کفر اس زمانے میں گالی بن گیا ہے. لفظ کفر اس زمانے میں گالی بن گیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ گالی نہیں ہے. اس لفظ کے جو ورڈلی معنی ہے، جو ڈکشنری میں معنی ہے، وہ معنی مراد ہے. وہ معنی میں نے کیے تھے ریجیکٹر، بس اتنا ہی مفہوم ہے. ریجیکٹر، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، یہ الذین کفروا کے معنی ہے. لیکن آج کل یہ لفظ گالی بن گیا ہے. کسی کو کہیں یا کافر تو مائن کرے گا، مجھے کافر کہتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. الفاظ جب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو استعمال ہوتے ہوتے کچھ معنی لوگوں کے دماغ میں کچھ بیٹھ جاتے ہیں. دیکھو مشہور لفظ ہے پاخانہ. یہ لفظ سنتے ہی بدبو آنے لگتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی مہذب مجلس میں آپ پاخانہ لفظ بولیں، کہاں گیا کہ پاخانہ کرنے گیا ہے، تو کتنا برا معلوم ہوگا. حالانکہ یہ شاندار لفظ ہے، یہ بہت شاندار لفظ ہے، اور اس کی یہ فارسی سے بنا ہے، اور اس کا پورا لفظ ہے پائین خانہ.
یہ پاخانہ جو ہے یہ پورا لفظ ہے پائین خانہ، گھر کا پچھلا حصہ۔ چارپائی کی جو پائنتی ہوتی ہے، پائنتی یہ فارسی لفظ ہے، پائنتی چارپائی کا پچھلا حصہ، تو پائین خانہ گھر کا پچھلا حصہ۔ پرانے زمانے میں بیت الخلا پیچھے یارڈ میں بنتے تھے، اب تو فلیش بنتے ہیں تو کچن کے پاس بھی بنا دیتے، یہاں کچن میں کھانا کھاؤ یہیں جگہ گو۔ تو اب تو زمانہ بدل گیا ہے، فلیش کا زمانہ آیا ہے تو گھر میں کہیں بھی بنا دیتے ہیں بیت الخلا۔ لیکن پرانے زمانے کا جو سسٹم تھا وہ گھر میں ہر جگہ نہیں، گھر سے پیچھے یارڈ میں باڑے میں بیت الخلا بنتے تھے۔ تو پوچھتے تھے کجا رفت، کہاں گیا؟ کہ در پائن خانہ رفت، گھر کے پچھلے حصے میں گیا۔ تو کتنا شاندار لفظ ہے، گھر کے پچھلے حصے میں گیا۔ لیکن وہ لفظ استعمال ہوتے 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 اب پاخانہ لفظ ہم سنتے ہیں تو اس کی جو اصل ہے ادھر تو کہیں ذہن ہی نہیں جاتا، اور ہمارا ذہن فوراً لفظ سن کر گندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پیشاب، یہ بہت شاندار لفظ ہے، اور اس لفظ کی اصل ہے پیش آب، آگے پانی، پیش مانے آگے، آب مانے پانی، پیش آب یعنی آگے پانی، کہ کجا رفت کہ برائے پیش آب رفت، کہاں گیا کہ آگے پانی کرنے گیا۔ تو اب آگے پانی کرنا کتنا اچھا لفظ ہے، لیکن اب لفظ پیشاب ہم سنتے ہیں تو ادھر ذہن ہی نہیں جاتا ہے، گندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے لفظوں میں ہوتا ہے، اور پھر جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر لوگ وہ لفظ کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں اور نیا لفظ استعمال شروع کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا ایک لفظ ہے ذمی۔ ذمی کسے کہتے ہیں؟ اسلامی حکومت میں جو بھی غیر مسلم نیشنل ہے وہ ذمی ہے۔ گورنمنٹ ہے، اسلامی گورنمنٹ ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اس حکومت میں کوئی بھی غیر مسلم رہتا ہے، ہندو رہتا ہو، عیسائی رہتا ہو، یہودی رہتا ہو، بدھسٹ رہتا ہو، پارسی رہتا ہو، مجوسی رہتا ہو، کمیونسٹ رہتا ہو، اور وہ اس نے نیشنلٹی لے رکھی ہو، تو وہ اسلامی حکومت کا ذمی۔ آج کل اب یہ ذمی لفظ گالی بن گئے، انہیں ذمی کہو تو پورا مائنڈ کر دے گا ہم ذمی، حالانکہ اس کی اصل ہے لہو ذمت اللہ و ذمت رسولہ۔ یہ جو مسلمانوں کی حکومت میں غیر مسلم نیشنل ہیں، ان کی گارنٹی اللہ اور اللہ کے رسول نے لی ہے۔ تین باتوں کی گارنٹی لی ہے: جان، مال اور آبرو۔ جان، مال اور آبرو۔ اسلامی حکومت میں جو بھی غیر مسلم رہتا ہے اس کی جان کی حفاظت کی، مال کی حفاظت کی اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لی۔ اور جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لی ہے تو حکومت کو وہ ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، نہیں کرنی پڑے گی؟ ذمی کا یہ مطلب تھا، لیکن وہ مطلب لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا اور اب لوگ ذمی کو گالی سمجھتے۔ تو اسی طریقے پر میرے بھائیوں، یہ جو لفظ الذین کفروا اور کافر لفظ ہے، یہ کوئی گالی بن گیا ہے، ورنہ اصل میں اس لفظ کے معنی ہے ریجیکٹر۔ اردو میں اس کے معنی ہے منکر، نہ ماننے والا۔ پھر آگے سمجھو کیا نہ ماننے والا ہے، کیا چیز نہ ماننے والا؟ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے جو دین بھیجا ہے اس کی بسم اللہ سے تمت تک سارے کو ماننا، یہ ہے ایمان، اور اس پورے سلسلے کی کوئی کڑی نہ ماننا، یہ ہے کفر۔ ایک شخص سب مانتا، آدم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ ایک شخص سب کچھ مانتا ہے، نوح علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا، کافر ہے۔ ایک شخص سب کچھ مانتا ہے، فرشتے نہیں مانتا، کافر ہے۔ ایک شخص سب کچھ مانتا ہے، تورات کو نہیں مانتا، کافر ہے۔
جو ہدایت کا سلسلہ اللہ نے انسانوں میں شروع کیا ہے، اور وہ ہدایت کا سلسلہ پہلے انسان سے شروع ہوا ہے. جو پہلا انسان تھا وہی پہلا نبی، اور ان پہلے نبی پر بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی تھی. ان کتابوں کے نام نہیں آج، لیکن قرآن کریم میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں کا نام نہیں ہے، مگر بالاجمال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں. ایسے ہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، قرآن کریم میں ہے قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے کہا دونوں زمین پر جاؤ، تمہارے زمین پر پہنچتے ہی پیچھے سے میری ہدایت آئے گی. میری ہدایت کا جو فالو کرے گا وہ دنیا میں بھی چین سے رہے گا، اور اپنے اس وطن میں جنت میں سیدھا ڈائریکٹ آئے گا، راستہ نہیں بھولے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو میں ذکر بھیجوں گا، جو نوٹ بک بھیجوں گا، جو یادداشت بھیجوں گا، اس سے جو روح گردانی کرے گا دنیا میں رہے گا پریشان پریشان رہے گا، اور آخرت میں اندھا اٹھے گا تو جنت کا راستہ کہاں سے نظر آئے. معلوم ہوا اللہ نے فرمایا کہ تم زمین پر جاؤ، تمہارے زمین پر پہنچتی فإما یأتین قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. اس لفظ ہدن میں ہے کہ آدم علیہ السلام پر بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی. اگرچہ ہم اس کے ڈیٹیل نہیں جانتے، نام نہیں جانتے، مگر قرآن میں صراحت ہے کہ آدم علیہ السلام پر کتابیں اتری ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر کتابیں اتری ہیں. اگر اس کو کوئی نہیں مانتا وہ ریجیکٹر ہے، کافر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. جب یہ سب کافر ہیں تو اللہ کی جو آخری کتاب نازل ہوئی ہے اگر کوئی اس کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی ریجیکٹر ہے. اللہ کا جو آخری دین آیا ہے، اللہ کے جو آخری پیغمبر ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو اگر کوئی نہیں مانتا وہ بھی ریجیکٹر ہے. تو ریجیکٹر یوں ہے وہ کہ ایمان مومن کون ہے؟ اللہ نے جب سے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ اینڈ کو پہنچا. اس پورے سلسلے کو ماننا ضروری ہے. اگر اس کی ایک کڑی بھی نہیں مانتا وہ کافر ہے. اسی لیے ایمان میں، ایمان حدیث جبرائیل میں جو 7 چیزیں بتلائی گئی ہیں ایمان کے لیے ضروری، اور وہی 7 چیزیں ایمان مفصل میں ہیں. اس میں کیا ہے؟ اللہ کو مانو، اللہ کے تمام رسولوں کو مانو، اللہ کی تمام کتابوں کو مانو، اور فرشتوں کو مانو. بھئی جنات کا ماننا ضروری نہیں ہے، فرشتوں کا ماننا کیوں ضروری ہے؟ فرشتوں کو نہیں مانو گے تو اللہ کی یہ کتابیں انسانوں تک آئی کیسے؟ کوئی بارش کی طرح سے تھوڑی برسی. تو جو فرشتوں کو نہیں مانتا تو یہ سلسلہ ہی سارا نہیں مانتا. اللہ کی جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سب فرشتوں کے ذریعے سے آئی ہیں نبیوں کے پاس میں. اللہ نے کسی بندے سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا ہے الا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پر ڈائریکٹ کلام کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معراج میں اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، مگر وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، اس میں بھی نور کا واسطہ تھا، اس میں بھی نور کا واسطہ تھا، واسطہ ہٹ کر کے ڈائریکٹ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی طور پر ایک درخت کے اوپر آگ دیکھی تھی، وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا، اس نور میں سے آواز آئی تھی. اور اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان میں یہ سقط ہی نہیں ہے کہ اللہ روح در روح ڈائریکٹ اس سے کلام کرے، کوئی انسان برداشت کر ہی نہیں سکتا.
اسی طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ میں سے، اس نور میں سے اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو، درخواست کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرائیے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور کہا کہ دیکھو تم تو بہت کمزور ہو، سامنے پہاڑ دیکھو، اس پہاڑ پر ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر تھما رہا تو تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ اب دور پہاڑ ہے، موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر ہے اور سامنے کا دور پہاڑ ہے، اس پر اللہ نے تجلی ڈالی تو سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ سب قرآن میں مضامین ہے۔ تو انسان میں یہ سقط ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رو در رو انسان سے بات کرے، تو پھر یہ اللہ کی تمام کتابیں یہ نبیوں کے پاس آئی کیسے؟ فرشتوں کے ذریعے بھیجی اللہ نے۔ جو فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس سیریز پر کہاں سے ایمان رکھے گا؟ تو فرشتوں پر ایمان رکھنا یوں ضروری ہے، جنات پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور دنیا میں معلوم نہیں کتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں کون ہے کون نہیں ہے، ہمیں کیا لینا ہے؟ لیکن فرشتوں پر ایمان ضروری ہے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان کے بغیر اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی کتابیں انسانوں کے پاس آئی کیسے۔ بہرحال اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا ضروری ہے، تمام رسولوں کو ماننا ضروری ہے، فرشتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اس پورے سلسلے میں سے اگر ایک جز کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو کفر ہو۔ تو یہ اہل کتاب چاہے اللہ کو مانتے ہو، چاہے ایک مانتے ہو، چاہے تورات کو مانتے ہو، چاہے جنت اور جہنم کو مانتے ہو، چاہے آخرت کے دین کو مانتے ہو، لیکن قرآن کو نہیں مانتے، اور آخری پیغمبر جو اللہ کے بھیجے ہوئے ان پر ایمان نہیں لاتے، اس اعتبار سے الذین کفروا ہیں نہ ماننے والے۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ یہ کافر کیسے ہوئے۔ میں نے بتلایا کہ پورا سلسلہ ہے، اس سلسلے کی کوئی بھی کڑی نہیں مانے گا تو کافر ہے، نہ ماننے والا ہے، اور پورے سلسلے کو ماننے والا یہی مومن ہے۔ لفظ ایمان کے معنی ماننا، ایکسپٹ کرنا، تو ایکسپٹ کون کرنے والا ہے؟ جو پورے سلسلے کو مانتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے کہا کہ یہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی یہ بہت بری مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقے ہیں زبان سے جھٹلانا، عقیدے سے جھٹلانا، یہ تو ہے اعتقادی کفر، اور ایک زبان سے نہیں جھٹلا رہا، عقیدے سے نہیں جھٹلا رہا، مگر اس کا عمل جھٹلا رہا ہے۔ ایک شخص کا باپ ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا باپ نہیں۔ ایک تو یہ جھٹلانا ہے، اور یہ تو عملی جھٹلانا ہے، عقیدے سے جھٹلانا ہے، منہ سے جھٹلانا ہے۔ اور ایک منہ سے تو مانتا ہے کہ میرا ابا ہے، مگر اس کا ابا جو حکم دیتا ہے وہ نہیں کرتا، جو حکم دیتا ہے وہ نہیں کرتا۔ تو اب منہ سے یہ ماننا کہ یہ میرا باپ ہے، اس ماننے کا فائدہ کیا ہے جب تو باپ کا کہا تو مانتا نہیں؟ تو یہ عملی انکار ہے باپ کے باپ ہونے کا۔ تو یہاں جو آیت کریمہ ہے کہ ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کی بہت بری مثال ہے۔ یہ جھٹلانے والے عملی جھٹلانے والے ہیں، عقیدے سے جھٹلانے والے نہیں۔ بہرحال جو اپنے عمل سے اللہ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال ہے چار پائے برو کتاب چند، گدھے پر قرآن و حدیث لاد دو۔ تو قرآن و حدیث اٹھانے سے گدھے کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے سورہ جمعہ میں، اور سورہ جمعہ میں شروع سے حضور کی امت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، شروع سے حضور کی امت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور حضور کی امت کے تذکرے میں یہ مضمون کیا آ گیا؟ یہ تو یہود کا مضمون ہے کہ یہود جن کو زبردستی تورات دی گئی،
مگر پھر انہوں نے اس تورات پر عمل نہیں کیا، تو ان یہودیوں کی مثال ہے گدھا جس پر کتابیں لاد دی ہے۔ یہ مثال کیوں بیان کی گئی؟ کل میں نے یہ مضمون بیان کیا تھا کہ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت چونکہ گمراہیاں اس امت میں ابھی پیدا نہیں ہوئی، اس امت کا پہلا قافلہ ہے صحابہ ہیں، اور صحابہ میں کوئی گمراہی نہیں تھی، صحابہ میں کوئی گمراہی نہیں تھی، نہ عقیدے کی کوئی گمراہی تھی، نہ کوئی عمل کی گمراہی تھی، برائی بھی کوئی نہیں تھی۔ وہ امت کا پہلا قافلہ تھا، ان میں کوئی گمراہی نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی۔ دیکھو اسے سمجھو، عقیدوں میں جو خرابیاں ہیں وہ گمراہی کہلاتی۔ وہ حدیث شریف آپ حضرات کے ذہن میں ہے، حضور نے فرمایا آگے چل کر میری امت میں بھی بہت سارے فرقے بنیں گے، جیسے یہود میں فرقے بنے، عیسائیوں میں فرقے بنے، آگے چل کر میری امت میں اس سے زیادہ فرقے بنیں گے۔ یہ حدیث تو آپ کی سنی ہوئی، اس میں جو فرقوں کا ذکر ہے یہ گمراہی ہے، اور گمراہی عقیدے کی گمراہی ہوتی ہے، عقیدوں میں جو خرابی ہوتی ہے اس سے فرقے بنتے ہیں اور اس سے گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ اور عملی خرابی یہ گناہ ہے، کبائر ہیں، برائیاں ہیں، اس سے فرقے نہیں بنتے۔ آج دنیا میں کتنے ہی مسلمان ہیں کہ زنا کرتے، کتنے ہی مسلمان ہیں سود کھاتے، کتنے ہی مسلمان ہیں چوری کرتے، کتنے ہی مسلمان ہیں جھوٹ بولتے، مگر وہ فرقے نہیں، کیوں؟ یہ عملی خرابیاں ہیں، یہ عملی خرابیاں ہیں، عملی خرابیوں سے فرقے نہیں بنتے، وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور فرقے جو بنتے ہیں وہ عقیدوں کی گمراہیوں سے فرقے بنتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو، کتنے ہی روزے رکھتا ہو، کتنی ہی تلاوتیں کرتا ہو، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ گمراہ فرقہ ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گمراہ فرقے کا تذکرہ کیا ہے، اس کا نام بعد میں اس کا نام ہوا خوارج۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو خارجی فرقہ وجود میں آئے گا تو اتنی نمازیں پڑھے گا، اتنے روزے رکھیں گے، اتنی تلاوتیں کریں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہیچ سمجھو، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے ہیچ سمجھو گے، تو اپنی تلاوتوں کو ان کی تلاوتوں کے سامنے ہیچ سمجھو گے۔ لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، تیر مارتے ہیں تو خرگوش کے اندر سے وہ پاس ہو کر کے ادھر چلا گیا، گولی ماری ہرن کے اندر سے پاس ہو کر ادھر چلی گئی، گولی پر کوئی خون کا نشان نہیں۔ ایسے دین میں داخل ہو کر آر پار ادھر نکل جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو اعمال ہیں یہ گمراہی کے ساتھ اعمال کچھ کام نہیں آتے۔ آج بھی دنیا میں جو گمراہ فرقے ہیں ان گمراہ فرقوں میں بعض بندے آپ کو ایسے ملیں گے کہ ہم سے زیادہ نفلیں پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ تلاوتیں کرتے ہوں گے، ہم سے زیادہ نیک پارسا اور نظر آتے ہوں گے، لیکن عقیدوں کی خرابی کے ساتھ یہ نیک کام بیکار ہے۔ تو اس مضمون کو سمجھنا چاہیے، عقیدوں میں گمراہی اس سے فرقے بنتے ہیں۔ وہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے وہ فرقے عقیدوں کی گمراہی سے بنیں گے، اور عملی جو خرابی آئے گی اس سے فرقے نہیں بنیں گے۔ میں نے مثال دی، آج مسلمانوں میں چوری کرنے والے بھی ہیں، زنا کرنے والے بھی ہیں، سود کھانے والے بھی ہیں، مگر یہ فرقے نہیں ہیں، یہ عملی برائی ہے۔ تو میں یہ مضمون بیان کر رہا کہ صحابہ میں کوئی گمراہی نہیں تھی، عقیدے کی خرابی نہیں تھی۔ یہ جو مسلمانوں میں فرقے بنے، گمراہ فرقے بنے، یہ صحابہ کے بعد بنے۔ جتنے صحابہ تھے سب دین حق پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، صحابہ میں کوئی عقیدے کی گمراہی آئی ہی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے صحابہ میں کوئی عملی برائی بھی نہیں تھی۔ یہ خاص مضمون سمجھنے کا ہے کہ صحابہ میں کوئی عملی برائی بھی نہیں تھی کہ وہ زنا کرتے ہوں، وہ چوری کرتے ہوں، وہ شراب پیتے ہوں، وہ سود کھاتے ہوں، یہ کرتے ہوں، وہ کرتے ہوں، ایسی کوئی برائی صحابہ میں نہیں تھی۔
وہ دودھ کے دھلے تھے۔ اب یہاں کوئی یہ کہے گا کہ صحابہ میں تو ایسے واقعات ہیں کہ ایک عورت نے زنا کیا، ایک مرد نے زنا کیا، اس پر سزائیں جاری ہوئی، چوری کی، ان کے ہاتھ کٹے، یہ بہت واقعات ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں کوئی عملی گناہ بھی نہیں تھا۔ اس کا جواب سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک لوگ سوال پیدا کرتے رہے، اسے سمجھو اس کو۔ اس کا پہلے میں اجمالی جواب سمجھاؤں، پھر ڈیٹیل تو بعد میں سمجھاؤں گا۔ اجمالی جواب یہ ہے کہ صحابہ کے 3 دور ہیں۔ ایک ہجرت سے پہلے 13 سال کا دور ہے، دوسرا ہجرت کے بعد مدینہ کے 10 سال ہیں، تیسرا جب حضور کی آنکھ بند ہو گئی اس کے بعد 100 سال دور ہے صحابہ 100 سال تک دنیا میں رہے ہیں۔ تو 13 سال یہ ایک دور، مدینہ کا 10 سال کا دور، اور 13 سال کا جو 100 سال کا صحابہ کا زمانہ ہے۔ جس کا جی چاہے ہسٹری کا مطالعہ کرو۔ صحابہ کا جو مکی دور ہے 13 سال کا، کسی صحابی سے کسی گناہ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ پڑھو تاریخ، 13 سالہ دوروں میں کسی صحابی سے، مرد سے، عورت سے، کسی کبیرہ گناہ کا کوئی تذکرہ کسی ہسٹری میں نہیں۔ اسی طریقے سے پڑھو ہسٹری، حضور کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو صحابہ کا 100 سالہ دور ہے، اس 100 سالہ دور میں کسی صحابی سے، مرد سے یا عورت سے کسی کبیرہ گناہ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ 100 سال معمولی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ 100 سال بھی وہ ہے جب نگران دنیا میں نہیں ہے۔ مکی دور میں تو حضور نگران تھے، مدینہ دور میں حضور نگران تھے، یہ 100 سال میں تو کوئی نگران نہیں ہے۔ مگر 100 سال میں ایک واقعہ بھی نہیں ہے تاریخ میں کہ کسی صحابی سے، مرد سے یا عورت سے زنا، چوری، یہ وہ کوئی گناہ ہوا ہو، کوئی ریکارڈ نہیں۔ 1-2 روایتیں ہیں شراب پینے کی، اور وہ بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں کہ فلاں صحابی نے شراب پی، ایسی 1-2 روایتیں، اور وہ بھی جو حدیث کے طریقے ہیں ان قاعدوں کے مطابق سند کے اعتبار سے وہ واقعات صحیح نہیں ہیں۔ جب یہ 2 باتیں 2-4 کی طرح واضح ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ صحابہ درمیان میں مدینہ کا جو 10 سالہ پیریڈ ہے، اس 10 سال میں یہ برے کیسے ہو گئے کہ چوری بھی انہوں نے کی، زنا بھی انہوں نے کیا، شراب بھی انہوں نے پی، جو تہمت بھی انہوں نے لگائی، ادھر دودھ کے دھلے ہوئے، ادھر دودھ کے دھلے ہوئے، یہ بیچ میں 10 سال میں کیسے برے ہو گئے؟ عقل نہیں قبول کرتی اسے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ 10 سال صاف رہے، پھر اگلے 10 سال صاف رہے، جب حضور دنیا سے چلے گئے تو ان سے گناہ ہوئے، یہ تو عقل قبول کرتی ہے۔ لیکن ادھر جو دودھ کے دھلے تھے، ادھر 100 سال میں کوئی گناہ ان سے نہیں ہوا، وہ مدینہ کی زندگی میں 10 سال میں برا کیسے ہو گئے؟ لہذا اگر کوئی سمجھدار آدمی ہے تو اس کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ مدینہ کی زندگی میں صحابہ سے جو یہ واقعات رونما ہوئے ہیں، یہ تشریع کے مقصد سے رونما کیے گئے ہیں، ہوئے نہیں۔ قانون سازی کے لیے یہ واقعات رونما کیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ واقعات رونما کیے گئے ہیں۔ آخر صحابہ میں وہ واقعات رونما ہوں گے جبھی تو قرآن کے احکام اتریں گے، اور ان قرآن کے احکام پر حضور عمل کر کے جبھی تو دکھائیں گے۔ اور کوئی واقعہ ہی رونما نہیں ہوگا تو حضور ان قرآنی احکام پر عمل کر کے کیسے دکھائیں گے؟ تشریع کے معنی قانون سازی۔ کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اس قانون بنانے کے لیے، اس قانون کے نفاذ کے لیے پریکٹیکل کوئی نمونہ چاہیے، ایک مرتبہ عمل کر کے حضور دکھائیں تو پھر آگے امت اس کے مطابق عمل کرے، لہذا اس کے لیے واقعات رونما کیے گئے۔ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زنا کا صدور ہوا،
ایک باندی کے ساتھ انہوں نے زنا کیا. وہ باندی تھی حزال نامی ایک صحابی کی. ان کے علم میں آیا تو انہوں نے حضرت مائز سے کہا کہ جاؤ حضور کے پاس جا کر اپنے گناہ کا اقرار کرو اور جو سزا ہو وہ سزا لو تاکہ دنیا میں تمہارا معاملہ صاف ہو جائے, آخرت میں پکڑ نہ ہو. تو ان کی ہمت نہیں کہ حضور کے سامنے جا کر کیسے میں کہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو. لیکن جب بہت انہوں نے اصرار کیا تو وہ آئے اور انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کیا اور اس کے بعد میں وہ سنسار کیے گئے اور ان کا معاملہ ختم ہوا. ان کے سنسار ہو جانے کے بعد ایک مجلس میں کسی نے حضرت ماعز کے حق میں کوئی چوبتا جملہ کہا. حضور نے سن لیا اور حضور نے فرمایا انہو لینغمس فی انہار الجنہ. فرمایا ماعز تو جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے اور تو یہاں اس کی برائی کر رہا. دیکھو جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. اور پھر یہ واقعہ دنیا میں جو پیش آیا تھا وہ تشریح کے لیے, قانون کے اوپر پریکٹیکل عمل کرنے کے لیے واقعہ پیش آیا تھا, لیکن ان کا حال, ان کے قلب کا حال یہ تھا. یمن کی ایک عورت سے زنا کا صدور ہوا. مدینہ سے یمن 20 دن کی مسافت پر ہے. وہ عورت یمن سے مدینہ آئی اور آ کر حضور کے سامنے اقرار کیا اس نے زنا کا. جب ایسا کوئی اقرار کرتا ہے تو قاضی اسے ٹلاتا ہے. تو حضور نے اس کو ٹلا دیا. تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ماعز کی طرح سے مجھے ٹلا رہے ہیں, میرا معاملہ ماعز سے زیادہ سنگین ہے. اس نے کہا کہ وہ تو زنا سے حاملہ ہے. اس نے کہا میں تو زنا سے حمل سے ہوں. تو حضور کو ایک موقع اور مل گیا. حضور نے فرمایا کہ جب تو حمل سے ہے تو تیرا گناہ ہے, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا گناہ ہے. ہم اس پر کوئی تجھ پر سزا جاری نہیں کر سکتے. جا تیرا بچہ پیدا ہوگا تب دیکھی جائے گی. دیکھو یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی لڑکی زنا سے حاملہ ہے تو یہ گناہ اس لڑکی کا, اس عورت کا ہے. اس کے پیٹ میں جو بچہ اس کا کوئی گناہ نہیں. لہذا ایبورشن, اس حمل کو گرا دینا, اگر بچے میں جان پڑ گئی ہے اور اس کے بعد میں ایبورشن کرایا گیا ہے تو قتل نفس کا گناہ ہوگا. ایک جان سے مارنے کا گناہ ہوگا اس حمل کے گرانے کا. اور قرآن کریم میں ہے کہ اگر کوئی ناحق کسی ایک مومن کو قتل کرے گا تو گویا اس نے سارے ہی انسانوں کو قتل کر دیا. اور اگر کوئی ایک انسان کی جان بچا لے گا تو گویا اس نے سارے ہی انسانوں کی جان بچا لی. اب یہ مسئلہ دیکھو یہاں اس زنا کی اس واقعے میں نکلا. حضور نے فرمایا کہ اگر تو نے یہ وہ صورتحال ہے تو تیرا گناہ ہے, تیرے پیٹ میں بچہ اس کا کیا گناہ ہے. خیر ٹلا دیا. وہ اپنے یمن نہیں گئی, مدینہ ہی میں رہی. بچہ جب پیدا ہوا تو بچہ لے کر پھر آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب مجھ پر اللہ کا حکم جاری کی. حضور نے ایک مرتبہ اور ٹلا دیا اور یہ فرمایا کہ اگر اس وقت تجھ پر اللہ کا حکم جاری کر دے تو اس بچے کو کون پالے گا, تو بغیر دودھ کے مر جائے گا. لہذا اس وقت اللہ کا حکم تجھ پر نافذ نہیں ہو سکتا. جا, بچہ جب خود کفیل ہو جائے, کھانے پینے لگے تب دیکھیں گے. چلی گئی. 1 سال پورا ہونے سے پہلے اس نے بچے کا دودھ چھوڑا دیا, روٹی کھاتا کر دیا اور وہ بچے کو لے کر گود میں آئی اور اس طرح سے آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی دے رکھی اور وہ کھا رہا ہے. وہ لے کر آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کا دودھ چھوڑا دیا ہے اور یہ روٹی کھانے لگا ہے, اور یا رسول اللہ دیکھیے ابھی بھی روٹی کھا رہا ہے, مجھ پر اللہ کا حکم جاری کیجیے. چنانچہ وہ بچہ لے کر کسی کی پرورش میں دے دیا گیا اور حکم دیا گیا, وہ سنسار کی گئی. اس کے سنسار کرنے کے بعد میں ایسے مجرموں کا جنازہ حضور نہیں پڑھاتے تھے, جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو, ایسے گناہ نہ وجود میں آئے. مگر جب اس عورت کا جنازہ آیا تو حضور نماز پڑھانے کے لیے بڑھے, جنازہ پڑھانے کے لیے بڑھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو غامدیہ عورت ہے جس کو سنسار کیا گیا ہے زنا کی سزا میں, اس کا جنازہ ہے.
حضور نے فرمایا انہا تابت توبتن لو قسمت بین اہل المدینۃ لغفر لہا، فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک سیٹی پر وہ توبہ پھیلا دی جائے تو پوری سیٹی کی مغفرت ہو جائے۔ یہ حضور کے زمانے کے وہ واقعات ہیں جن واقعات میں جنہوں نے گناہ کیا ان کے قلوب کا حال یہ ہے۔ پھر یہ واقعات کیوں پیش آئے ہیں؟ تاکہ سب پریکٹیکل احکام کو عملی طور پر کر کے دکھایا جائے۔ اور دیکھو ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا انسانوں کی عقل قبول نہیں کرے گی۔ کسی پر تہمت لگائی زنا کی تو ثابت کرو، 4 عینی گواہوں سے زنا ثابت کرو، ثابت کر دیا اس پر سزا جاری ہوگی۔ نہیں ثابت کیا تو یہ تہمت لگانے والا ہے، اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ 80 کوڑے تہمت کی سزا، 80 کوڑے انسان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ بھائی ذرا سے یار تو بدکار ہے، تو نے زنا کیا، اتنا کہنے سے 80 کوڑے۔ اس کے پریکٹیکل اس کا واقعہ حضور کے گھر میں وجود میں لایا گیا، اور گھر میں بھی اس بیوی کے ساتھ میں جو حضور کی پیاری بیوی تھی، حضرت عائشہ حضور کی چہیتی بیوی تھی، ان پر تہمت لگائی گئی، حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی، اور اس تہمت کی وجہ سے سارا مدینہ بے چین ہو گیا۔ خود حضور 50 دنوں تک بے چین پریشان، خود حضرت عائشہ کو وہ اجازت لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ 50 سال جب مدینہ دہل گیا، حالانکہ ایک عورت پر زنا کی تہمت لگی، مگر اس کا وہ عورت حضرت عائشہ بھی تو ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بیوی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ایسے بڑے آدمی پر جب تہمت لگے گی تو کیا ہوگا؟ جب 50 دن ہو گئے اور سارا مدینہ بے تاب ہو گیا، تب سورہ نور کا دوسرا رکوع نازل ہوا، جس میں حضرت عائشہ کی بار بار برات کی اللہ نے گناہ سے برات کی گئی، جھوٹی تہمت ہے، غلط تہمت ہے، اور جنہوں نے تہمت لگائی ہے ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ ایک مرد، ایک عورت اور 2 مردوں کو، وہ صحابہ تھے جنہوں نے تہمت لگائی تھی۔ ایک تو حضور کی سالی تھی، ایک عورت جو تہمت لگانے والوں میں تھی وہ حضور کی سالی تھی، اور 2 صحابہ تھے، ان تینوں پر 80 کوڑے لگے۔ تو اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ تہمت لگانا اتنا سنگین گناہ ہو سکتا ہے، لہذا جو قرآن نے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے وہ کوئی غلط نہیں ہے۔ تہمت لگانا اتنا بڑا معاملہ، بھیانک معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو معاملہ، جو سزائیں نازل ہوتی تھی اس کے لیے پہلے ایک واقعہ رونما ہوتا تھا، اور اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد میں پھر آیتیں نازل ہوتی تھی، پھر حضور اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، تو صحابہ اس حکم کو اچھی طرح سے اخذ کر لیتے۔ یہ میں نے چند مثالیں دی، یہ مثالیں یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ صحابہ میں جو ایسے واقعات پیش آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایسے واقعات وجود میں لائے گئے ہیں شریعت کو پریکٹیکل نافذ کرنے کے غرض سے، ورنہ وہی صحابہ ہجرت سے پہلے 13 سال میں کوئی واقعہ نہیں پیش آیا ہے، اور وہی صحابہ حضور کے بعد 100 سال میں کوئی واقعہ نہیں پیش آیا ہے۔ جو ادھر ایسے تھے وہ 10 سال میں برے نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ 10 سال میں جو واقعات پیش آئے تو وہ کسی مقصد سے آئے ہیں، اور ان واقعات کے پیش آنے کے ساتھ ان کے قلوب کا حال یہ تھا۔ یہ تو میں نے درمیان میں ایک مضمون سمجھایا، اصل مضمون تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ صحابہ میں عقیدے کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، صحابہ کے زمانے تک کوئی گمراہ فرقہ وجود میں نہیں آیا۔ یہاں رک کر کے ایک مضمون اور سمجھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ یہ معتزلہ اور خوارج یہ تو سن 40 ہجری میں پیدا ہو گئے، یہ شیعہ سن 40 ہجری میں پیدا ہو گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں آئے، اور صحابہ تو 110 سال تک، 110 ہجری تک صحابہ کا دور رہا ہے، اور یہ جو گمراہ فرقے ہیں وہ تو 40 ہجری میں شیعہ وجود میں آئے، خوارج وجود میں آئے، معتزلہ وجود میں آئے سن 50 ہجری میں۔ تو میرے بھائیو اس کو سمجھو
زمانہ صرف لمبائی میں نہیں چلتا ہے، چوڑائی میں بھی چلتا ہے. زمانہ صرف لمبائی میں نہیں چلتا ہے، چوڑائی میں بھی چلتا ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کے حالت میں کسی صحابی کو دیکھا. تبع تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کے حالت میں کسی تابعی کو دیکھا. پھر آگے کچھ نہیں. جب حضور دنیا میں موجود تھے تو کیا تمام مسلمانوں نے حضور کی زیارت کی تھی؟ نہیں کی تھی. جو مدینہ میں آئے یا مدینہ کے تھے انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی، تو وہ صحابہ ہیں. لیکن سارا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا ہے، وہ مدینہ نہیں آئے، حضور کی زیارت انہوں نے نہیں کی، وہ صحابی نہیں ہے. لیکن حضور نے جو مدینہ سے صحابی کو قاضی بنا کر یا گورنر بنا کر ان کے قبیلے میں بھیجا تو ان مومنین نے صحابی کی زیارت کی، تو وہ تابعی ہے. وہ حضور کے زمانے میں ہیں اور تابعی ہیں. پھر ان میں سے بھی کچھ، وہ ایک تابعی آگے کہیں گیا اور دوسرے مسلمانوں نے اس تابعی کو دیکھا، زندگی پر کسی صحابی کو نہیں دیکھا، تو تبع تابعی. تو زمانے کی چوڑائی میں بھی چلتا ہے. خود حضور دنیا میں موجود ہیں، جو حضور کی زیارت کرنے والے وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی وہ تابعی ہیں، جنہوں نے تابعین کی زیارت کی وہ تبع تابعین ہیں. اس کے بعد کوئی درجہ نہیں. اور لمبائی میں بھی ہے. لمبائی میں حضور کے دیکھنے والے جب تک رہے یہ صحابہ، پھر صحابہ کو دیکھنے والے جب تک رہے تابعی، پھر ان تابعین کو دیکھنے والے جب تک رہے. 300 سال تک لمبائی میں یہ زمانہ چلا ہے. حضور کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین. 300 سال تک لمبائی میں چلا ہے. اور چوڑائی میں ایک ساتھ تینوں زمانے چل رہے ہیں. لہذا یہ 40 اور 50 ہجری میں جو گمراہ فرقے ہوئے ہیں یہ صحابہ میں نہیں پیش آئے. گمراہ فرقے وجود میں آئے یہ صحابہ کے دیکھنے والے جو تابعین ہیں، جو تبع تابعین ہیں، ان میں گمراہ فرقے وجود میں آئے. لہذا اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ صحابہ کے زمانے میں نہ کوئی عقیدے کی صحابہ میں نہ کوئی عقیدے کی خرابی پیدا ہوئی، نہ کوئی عملی گناہ وجود میں آیا. اور جو چند گناہ مدنی دور میں وجود میں آئے تھے وہ تشریع اور قانون سازی اور شریعت کو پریکٹیکل نافذ کرنے کے مقصد سے اللہ کی طرف سے وہ واقعات رونما کیے گئے ہیں. تو جب صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں، پہلا قافلہ ہے امت کا، اس میں یہ واقعات تو رونما ابھی ہوئے نہیں، تو پھر اب مثالیں کہاں سے دی جائیں گی؟ تو قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسی صورت میں مثالیں اہل کتاب یہود و نصارہ میں دیتا ہے. اور عیسائی یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 550 سال پہلے ہیں، اور یہودی 3000 سال پہلے ہیں. حضور سے 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور 550 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور تھوڑے زمانے میں گمراہیاں زیادہ پیدا نہیں ہوتی ہیں، لمبا زمانہ گزرتا ہے تب گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. تو قرآن کریم نے عیسائیوں کی مثالیں کم دی ہیں. کیوں؟ ابھی عیسائیوں میں اتنی گمراہیاں وجود میں نہیں آئی ہیں. اور یہودی چونکہ ان پر لمبا زمانہ گزر چکا ہے تو ان میں سب گمراہیاں وجود میں آئی ہیں. لہذا قرآن کریم گمراہیوں کی مثالیں دے گا تو یہود میں سے دے گا. اسی لیے قرآن کریم میں پہلے پارے میں مسلسل خرابیاں، یہودیوں کی خرابیاں بیان کی ہیں. کوئی یہ سوچے کہ بھئی قرآن میں یہودیوں کی خرابیاں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ارے بھئی یہودی ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے. قرآن میں ان مضامین کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قرآن میں یہ مضامین فار ایگزامپل ہیں کہ یہ جو یہودیوں میں خرابیاں آئی ہیں وہ خرابیاں اس امت میں بھی آئیں گی. چوکن نہ رہو، ہوشیار رہو. یہ یہودیوں ہی کی خرابیاں نہیں ہیں، یہ جو یہودیوں میں خرابیاں آئی ہیں یہ خرابیاں اس امت میں بھی آنی ہیں. ایک حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم فالو کرو گے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے ہو گئے
اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم، ہو بہو تم فالو کرو گے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مِن قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. فرمایا کہ اگر ان پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے بل میں گھسا ہے تو حضور نے فرمایا میری امت میں بھی ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو گوہ کے بل میں گھسیں گے. گوہ جانتے ہو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ لیپرڈ، چھپکلی سے بڑی ہوتی ہو، لیزرڈ، وہ کاٹنے والا جانور ہے. تو اس کے بل میں اگر کوئی گھسا ہے، ایسا خطرناک کام کیا ہے پچھلی امتوں نے، تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اس کے بل میں گھسیں گے. اور فرمایا کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو حضور نے فرمایا میری امت میں بھی ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں. جب حضور نے یہ مضمون بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو پہلے گزرے ہوئے لوگ سے کون مراد ہیں، یہود و نصارہ؟ حضور نے فرمایا فمن، اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو ان کون مراد ہے؟ تو گویا یہود و نصارہ کے قدم بقدم ہو بہو یہ امت چلنے والی ہے. اس لیے خرابیوں میں یہ امت ان کے ہو بہو چلنے والی ہے. جیسے ان میں گمراہ فرقے ہوئے تو یہودیوں سے ایک قدم آگے عیسائی نکل گئے گمراہی میں، اور حضور نے فرمایا کہ عیسائیوں سے بھی ایک قدم آگے میری امت گمراہی میں نکل جائے گی. بس ایسی صورت میں اس امت میں آگے چل کر جو خرابیاں پیدا ہونی ہیں ان کی ایگزامپل یہود میں سے دی گئی، عیسائیوں میں سے بھی کہیں کہیں دی گئی، مگر عیسائیوں کی کم، کیونکہ عیسائیوں کا بھی لمبا زمانہ نہیں گزرا اور ان میں ابھی زیادہ گمراہیاں جڑ نہیں پکڑ گئی، اور یہودیوں کا زمانہ چونکہ لمبا ہے ان میں گمراہیاں جڑ پکڑ گئی ہیں. تو قرآن میں پورا آدھا قرآن بھرا پڑا ہے یہودیوں کی خرابیوں سے. تو کوئی قرآن پڑھنے والا یہ سوچے گا کہ بھئی یہ دین اسلام کی کتاب ہے، اس میں یہودیوں کی سب برائیاں کیوں اور ان کی خرابیاں کیوں؟ وہ خرابیاں اس امت کو سنائی گئی ہیں کہ آگے تمہارا بھی یہ حال ہوگا، بچو اس سے محتاط رہو. اسی لیے سورہ جمعہ میں حضور کی امت کے تذکرے کے بعد میں یہ آیت آئی کہ وہ لوگ جن پر لادی گئی اور پھر انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، تورات کے احکام پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال ہے اس گدھے جیسی جس پر دین کی کتابیں لادی گئی ہوں. یہ اس امت کو سنایا گیا ہے، اس امت کو اللہ نے قرآن دیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن دین کا بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے. مگر میرے بھائیوں آج ہم مسلمان کہلانے والوں میں کتنے ہی ہیں جو قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی کیا مثال ہوگی؟ وہی گدھا جس کے اوپر بخاری اور مسلم رکھ دی گئی ہے. کیا فائدہ گدھے کو، اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ لیکن آج لوگ مگن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، محبوب کی امت ہے، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے. میرے بھائیو جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جنت ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کے مرہون منت ہے. ایمان صحیح اور عمل صالح پر جنت ہے. محض شیخ چلی والے خوابوں سے جنت کسی کے لیے ریزرو نہیں ہوتی. اس لیے قرآن نے کہا اس امت کے تذکرے کے بعد میں یہ مثال دی یہ سمجھانے کے لیے. یہی مضمون میں نے کل شروع کیا تھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں حدیثوں میں جو مصداق بیان کیے گئے ہیں کہ مغضوب علیہم تو یہود ہیں اور ضالین عیسائی ہیں، یہ مثال فار ایگزامپل ہے، کیونکہ اس وقت میں ان دونوں کی مصداق اس امت میں لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے. لیکن آج آپ وہاں جو ایگزامپل ان کو چھوڑیے، آج اپنے اندر دیکھیے کہ ہمارے اندر، ہماری صفوں کے اندر مغضوب علیہم کون ہیں، ضالین کون ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے اپنے آپ کو محتاط رکھو، محفوظ رکھو. الذین انعمت علیہم کا جو راستہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا جو راستہ ہے، وہی راستہ جنت پر پہنچنے والا ہے. مسلمانوں میں جو گروہ بندیاں، گمراہ فرقے، اور ہر فرقہ یہ کہتا کہ ہم ہی حق ہیں،
لہذا ایسی صورت میں بہت ذمہ داری رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ہر انسان پر، اور بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کے اکارڈنگ کون سا طریقہ ہے، اور کون سے وہ فرقے ہیں جو اسلام کے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، کون مغضوب علیہم کا مصداق ہیں اور کون ضالین کا مصداق ہیں، ان سے بچاؤ۔ یہی ہر رکعت میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اسی لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو کل والی تمہیدی ہو گئی، بات ابھی رہ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔